السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جو اس کائنات کا اکیلا مالک ہے۔ اس کائنات کو بنانے میں، اس کائنات کو چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں، کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو نور ہدایت کا آخری مینار بنا کر مبعوث فرمایا۔ ان کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول اور کوئی پیغمبر نہ اب تک آیا ہے اور نہ قیامت کے دن تک آئے گا۔ اما بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکہ کو فتح فرما دیا۔ آپ سلم اگلے دن جب بیت اللہ میں تشریف لائے تو خطبہ ارشاد فرمایا کہ یہ شہر، اس کو اللہ نے قیامت کے دن سے ہی حرمت والا بنایا تھا اور اس کی حرمت آج اسی طرح سے دوبارہ قائم ہو گئی ہے۔ اور پھر آپ سلم نے لوگوں سے بیعت لی، چونکہ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ مقدس گھر اس نبی کے ہاتھوں پہ اللہ نے فتح فرما دیا، اب ان پر حق واضح ہو گیا تھا۔ جو دل میں کچھ خدشے تھے وہ بھی دور ہو گئے، اور چند ایک ایسے بھی تھے جو بظاہر اس وقت اس ڈر سے بھی مسلمان ہو گئے کہ اب کیسے ہم جو ہے کفر پہ قائم رہیں، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اسلام جو ہے اس کو جاگزیں فرمایا۔ لیکن ایک بڑی تعداد جو اس فتح کے موقع پہ مسلمان ہوئے، ان میں وہی لوگ شامل تھے کہ جنہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہی وہ مقدس گھر ہے کہ جب 60,000 کا ایک لشکر اس پر حملہ آور ہوا اور اللہ نے بغیر ظاہری اسباب کے اس کو روک دیا، نہ صرف روک دیا بلکہ اس کو نیست و نابود کر دیا۔ اور یہ نبی ہیں کہ جو آئے، داخل ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے اس گھر کو فتح فرما دیا، تو ان کو یقین ہو گیا کہ اسی مقدس گھر کے مالک اس اللہ نے ہی اس نبی کی مدد فرمائی ہے، اسی نے اس کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ تو پھر جو دل میں ان کے خدشات تھے اللہ نے دور کر دیے، ان پر حق واضح ہو گیا، اور پھر وہ جمع ہو گئے آپ سلم سے بیعت کے لیے۔ آپ سلم کوہ صفا کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں سے آپ سلم بیعت لینا شروع کی۔ حضرت عمر فاروق نیچے کھڑے تھے اور وہ لوگوں سے آپ سلم کی جانب سے عہد لے رہے تھے، اور آپ سلم نے ان سے بیعت لی کہ جہاں تک ہو سکے وہ آپ سلم کی بات کو سنیں گے اور مانیں گے۔ مردوں سے بیعت مکمل ہوئی تو پھر خواتین وہاں آ گئیں، اور انہی عورتوں میں ہند بنت عتبہ جو ابو سفیان کی بیوی، اور عتبہ بن شیبہ جو سب سے پہلے 3 بندے قتل کیے گئے تھے بدر کے اندر، اس میں جو بڑا سردار تھا عتبہ، اس کی بیٹی، تو یہ چہرہ چھپا کر بھیس بدل کے آئیں۔ ان کو خدشہ تھا کہ آپ وسلم پہچان لیں مجھے تو شاید ناراض ہوں اور مجھے کچھ سزا دیں۔ تو چونکہ جو معاملہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جس میں اطہر ان کی لاش کے ساتھ انہوں نے کیا تھا، تو بیعت لینا شروع کی آپ وسلم نے، تو فرمایا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گی۔ اور حضرت عمر یہ بات کو دہرا رہے تھے اور عورتیں اس بات پر بیعت کر رہی تھیں، اور پھر فرمایا کہ تم چوری نہیں کرو گی۔ تو ہندہ جو ہے وہ بول اٹھی، اس نے کہا ابو سفیان جو ہے بڑا کنجوس آدمی ہے، اگر میں اس کے مال سے کچھ لے لوں تو ابو سفیان وہی موجود تھے، کہنے لگے تم جو کچھ بھی لے لو گی تمہارے لیے حلال ہے۔ اچھا یہاں ذرا ایک بات کو یاد رکھیے گا، یہ اجازت اس کو آپ سلم نے نہیں دی۔ اگر آپ سلم اجازت دیتے تو پھر اس کا مطلب ہر بیوی کو اجازت تھی کہ وہ اپنے خامند کی اجازت کے بغیر اس کے مال سے جو بھی لے لے اس کے لیے جائز ہے۔ یہاں اجازت دی ہے ان کے خامند ابو سفیان نے،
اس سے بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. یہ انہوں نے کہا کہ میں ایسا کر لوں، تو ابو سفیان نے کہا کہ تم میرے مال سے جو لے لو تمہارے لیے حلال ہے. تو جس خاتون کا خامد اس کو اجازت دے دے وہ اس کے لیے جائز ہے، ورنہ عورت کو چاہیے کہ اپنے خامد کے مال میں سے اس کے اجازت کے بغیر تصرف نہ کرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بول پڑیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانا، فرمایا اچھا تم ہو ہندہ؟ کہنے لگی جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو گزر چکا ہے آپ اس کو معاف کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیعت کا اگلا حصہ تھا کہ تم زنا نہیں کرو گی. تو ہندہ کہنے لگی کہ بھلا آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے. پھر فرمایا اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی. وہ کہنے لگیں ہم نے تو بچپن میں انہیں پالا پوسا جوان کیا، آپ انہیں قتل کر دیا، اس لیے آپ جانے اور وہ بچ جانے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہنسنے لگے اور خوب ہنسے حتیٰ کہ لیٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگ گئے. اللہ کو چونکہ انہی کا بیٹا جو ابو سفیان کے اپنا کا بیٹا تھا، حنظلہ بن ابو سفیان، بدر میں قتل ہو گیا تھا. تو کہنے لگی کہ ہم نے تو پال پوس کے بڑا کیا، آپ نے قتل کیا ان کو، ہم نے تو اپنی اولادوں کو قتل نہیں کیا. اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ کوئی بہتان نہیں گھڑو گی. تو ہندہ کہنے لگی واللہ بہتان بہت بری بات ہے، بے شک آپ ہمیں اچھی بات کا، اچھے اخلاق کا حکم دیتے ہیں. پھر فرمایا کسی معروف بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرو گی. تو وہ ہند نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم اس مجلس میں اس لیے تو بیٹھی نہیں ہیں کہ ہم دل میں یہ بات رکھ کے جو ہے نا بیٹھی ہوں کہ ہم نے آپ کی نافرمانی بھی کرنی ہے. تو پھر وہ گھر آئیں، انہوں نے اپنا بت توڑ دیا، کہنے لگی ہم تیرے متعلق دھوکے میں ہی رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 19 دن قیام فرمایا. اس دوران جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وفود بھیجے، حضرت خالد بن ولید کو بھیجا وادی نخلا میں، وہ جگہ جہاں طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا اور جنوں کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تھا. اور وہی وادی نخلا جہاں پر وہ عامر بن حضرمی قتل ہوا تھا، جس کے بدلے کے لیے اس کے بھائی نے دہائی دی تھی اور بدر کی جنگ جو ہے اس کا آغاز ہوا تھا. وادی نخلا، وہاں پر ایک بت تھا ان کا عزا کے نام کا، وہ نسب تھا. حضرت خالد بن ولید گئے اور 30 ان کے ساتھ مجاہدین تھے، مسلمان تھے. انہوں نے ساری عمارت گرا دی، واپس آئے. فرمایا کیا تم نے کچھ دیکھا؟ تو صحابہ نے کہا نہیں کچھ نہیں. فرمایا تم نے پھر اس کو ڈھایا ہی نہیں، دوبارہ جاؤ. حضرت خالد بن ولید پھر گئے اور اس بار دیکھا کہ بنا لباس کے کالی اور بالکل میل کچیل سے بھری عورت جو ہے نکلی. تو مجاور چیخ چیخ کر کہنے لگے کہ اتنے میں حضرت خالد بن آگے بڑھے، انہوں نے اس کو تلوار ماری، 2 ٹکڑے کر دیا اس کو. واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع دی. فرمایا کہ اب تم نے اس کو ختم کیا ہے اور یہ وہی عزا تھی اور اب وہ مایوس ہو چکی کہ تمہارے ملک میں کبھی بھی اس کی پوجا کی جائے. حضرت عمرو بن عاص کو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوا نامی بت اس کو توڑنے کے لیے بھیجا. وہ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھا اور وہاں پہنچے تو مجاور نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے اس بت کو ڈھانے کے لیے. اس کا تم قادر نہیں ہو سکتے اس بات پہ. حضرت عمر نے پوچھا کیوں؟ ان کا روک دیے جاؤ گے. کہنے لگا افسوس تجھ پر. حضرت عمر نے کہا کہ افسوس تجھ پر، تو ابھی تک جہالت پہ قائم ہے. پھر آگے بڑھے اور بت کو توڑ دیا اور پھر پوچھا اب سناؤ. وہ کہنے لگا میں اللہ کے لیے اسلام لایا. اس کو نظر آ گیا کہ جس کو ہم سمجھتے تھے قدرت والا ہے اور یہ بت اور پتہ نہیں کیا کچھ کر سکتا، یہ پتھر کا ٹکڑا ثابت ہوا. ایک بندہ آیا، اس نے اس کو توڑ دیا. وہ پھر مجاور مسلمان ہو گیا. حضرت سعد بن زید اشہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منات نامی جو بت تھا جو قدید کے پاس تھا، اور خزرج جہلیت میں اوس اور خزرج بھی اس کی پوجا کرتے تھے اور آل غسان بھی اس کی پوجا کرتے تھے. حضرت سعد وہاں پہنچے تو وہی مجاور نے پوچھا کہ کدھر آئے ہو؟ کہنے لگے اس کو ڈھانے آئے ہیں. وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، تمہیں اگر لگتا ہے تمہارے اندر ہے اتنی قوت تو ٹھیک ہے، تم جانو، تمہارا کام جانے. وہ آگے بڑھے تو وہاں سے بھی بت کے پیچھے سے ایک بالکل سیاہ فام کالی اور بغیر لباس کے بالکل میلی کچیلی عورت نکلی اور اپنا سینہ پیٹ رہی تھی اور ہایا کر رہی تھی. تو مجاور نے کہا منات اپنے نافرمانوں کو پکڑ لے. حضرت سعد آگے بڑھے، حضرت سعد بن زید، انہوں نے
تلوار سے اس کا کام تمام کیا اور اس کا بت بھی توڑ دیا اور پھر وہاں سے واپس آ گئے۔ انہی دنوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو دوبارہ سے ایک مہم پر روانہ کیا، بنو جزیمہ کی طرف بھیجا ان کو، اور مقصد یہ تھا کہ وہاں جا کر ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ اور بنو سلیم کے 300 افراد ان کے ساتھ تھے، مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے اور بھی۔ اور جب وہ وہاں پہنچے، ان کو اسلام کی دعوت دی، اب وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ وہ کہنا چاہیے تھا اسلمنا، ہم اسلام لے آئے، وہ کہنے لگے سبا سبا، ہم نے دین چھوڑ دیا، یعنی وہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے اپنا پچھلا دین چھوڑ دیا۔ اب مسلمانوں کو غلط فہمی ہوگی، انہوں نے ان پر چڑھائی کی، ان کے کئی بندے قتل کر دیے اور جو ہے بہت سارے بندے قیدی بھی بنا لیے۔ واپس آ رہے تھے، راستے میں خالد بن ولید نے حکم دیا کہ اپنے اپنے قیدی کو قتل کر دو۔ بنو سلیم نے جتنے قیدی ان کے پاس تھے قتل کر دیا ان کو۔ انصار اور مہاجرین نے کہا ہم یہ نہیں کریں گے جب تک کہ آپ وسلم تک پہنچ نہ جائیں۔ تو جب وہ وہاں آئے تو فرمایا اے اللہ، خالد نے جو کچھ کیا اس سے میں تیری طرف برات اختیار کرتا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور جتنے مقتولین تھے ان کی دیت جو ہے اس کو ادا کیا۔ اور اس معاملے میں حضرت خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف ان کی آپس میں کچھ تلخ کلامی ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی، آپ فرمایا خالد ٹھہر جاؤ، میرے رفقاء کو، میرے صحابہ کو کچھ کہنے سے باز رہو۔ اللہ کی قسم اگر احد پہاڑ سونا ہو جائے اور وہ سارے کا سارا تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تب بھی میرے صحابہ میں سے کسی ایک آدمی کی ایک صبح کی عبادت یا ایک شام کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ، ایسا عظیم مقام ہے السابقون الاولون کا۔ کیا خالد بن ولید صحابی نہیں ہے؟ اور کتنے بڑے جرنیل! اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں کون کون سے علاقے فتح فرما دیے اور کتنی توفیق بخشی ان کو۔ لیکن پھر بھی چونکہ یہ حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، اور وہ لوگ جنہوں نے مکہ میں مارے کھائیں، جو احد اور جو بدر میں ڈٹے، جنہوں نے خندق جھیلی اپنی، اللہ اکبر، کیا مقام اور مرتبے ہیں۔ خالد بن ولید جیسے عظیم صحابی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی ان لوگوں کی ایک رات اور ایک دن کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتے۔ ذرا اندازہ لگائیں اللہ نے کیسی عظمتیں ان کو عطا کیں، اور وہ واقعی اس عظمت کے، اس مقام اور مرتبے کے اہل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ بنو حوازن اور بنو ثقیف جو ہیں وہ اسلام کے خلاف جمعیت اکٹھی کر رہے ہیں۔ معاملہ یوں ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اچانک یہ مکہ مکرمہ اور بیت اللہ مسلمانوں کے لیے فتح کر دیا تو بہت سے قبائل تو سرنگوں ہو گئے، لیکن کچھ ایسے تھے جو بڑے اڑیل تھے، ضدی تھے، اور اللہ کی اتنی بین نشانی دیکھنے کے بعد بھی ان کے دلوں میں جو نرمی اور خوف اور ایمان وہ پیدا نہیں ہوا۔ تو انہی میں سے یہ بنو حوازن والے اور ثقیف، وہ جو طائف والے تھے، وہ جنہوں نے بہت سخت سلوک بھی کیا تھا، ابھی تک وہ اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم تھے۔ بیت اللہ فتح ہونے کے باوجود انہوں نے ایک جمعیت جو ہے اس کو اکٹھا کرنا شروع کیا، اور یہ سارے کے سارے قیس اعلان کی اولاد میں سے، یعنی بنو اسماعیل میں سے ہیں یہ بھی، کیونکہ قیس اعلان کا دوسرا بھائی الیاس، یہ قیس اعلان بن مضر اور الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، جناب عدنان کی لڑی میں سے ہی یہ قیس اعلان ہیں، اور انہی کی لڑی میں سے الیاس ہیں جن کی آگے نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو یہ بنو اسماعیل میں سے ہی تھے سارے قبائل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے کھڑے ہوئے، اور ان کا سردار تھا مالک بن عوف۔ انہوں نے اکٹھے ہو کر یہ ساری منصوبہ بندی کی، اور لوگ اس کے ساتھ جو ہے وہ سارے جمع ہو گئے، اور یہ اپنے ساتھ سارے مال مویشی، اونٹ، بکریاں، عورتیں، بچے، سارا ساز و سامان، مال و دولت، وہ سارا سمیٹ کے لے آیا، اور وادی اوتاس کے اندر انہوں نے خیمے لگائے۔ اور یہ جو حنین کی وادی ہے اس کے قریب تھوڑے سے فاصلے پر یہ اوتاس کی وادی ہے جہاں انہوں نے خیمے لگائے۔ ان کے اندر ایک بہت بوڑھا سا بندہ تھا، درید بن سمہ، جوانی میں اپنے وہ بہت بڑا جنگجو تھا اور بڑا جنگ کا ماہر، بڑا دلیر تھا، اب بوڑھا ہو گیا تھا۔
نابینا بھی ہو گیا تھا، تو اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کون سی وادی؟ وہ کہنے لگے اوتاس۔ کہتے ہاں ہاں بڑی اچھا، یہاں کا زمین بڑی مناسب ہے اور آب و ہوا ٹھیک ہے۔ پھر کہنے لگا یہ مجھے جو شور نظر سنائی دے رہا ہے عورتوں کا، بچوں کا، اور بکریوں کی منمنانے کی آوازیں، اور یہ سب یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارا جو سردار ہے مالک بن عوف، وہ سارے ساز و سامان کو، گھر بار اور بیوی بچوں کو، سب لوگوں کے وہ ساتھ لے آیا ہے تاکہ لوگ ان کی حفاظت کے لیے ڈٹ کے لڑیں۔ تو اس نے پھر اس سے کہا مالک بن عوف کو کہ واللہ تم نرے چرواہے ہی ہو، تمہارے اندر جنگ والی بات ہی کوئی نہیں۔ وہ بھلا شکست کھا کے بھاگنے والے کو کوئی چیز روک سکتی ہے؟ دیکھو جنگ میں تم غالب رہتے ہو تو پھر اس صورت میں بھی تمہارے لیے وہی بندے کام آئیں گے جو تلوار چلانے کے قابل ہیں، اور اگر تم شکست کھا گئے تو تمہیں اپنے اہل و عیال اور اپنے مال کے حوالے سے رسوا نہیں ہونا پڑے گا۔ اور درید بن سما نے تمام سرداروں سے کہا کہ دیکھو تم اپنی عورتوں اور بچوں کو کسی محفوظ مقام تک پہنچاؤ، اور پھر آ کر جو ہے مسلمانوں پہ حملہ کرو، بے دینوں پہ حملہ کرو، اور ان سے پھر جو بھی معاملہ بنے تمہارا۔ لیکن وہ مالک بن عوف اڑ گیا، اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، اگر تم لوگوں نے میری بات نہیں مانی، اپنی تلوار کے اوپر میں خود ہی لیٹ جاؤں گا اور وہ تلوار میرے آر پار ہو جائے گی، اپنی جان ختم کر دوں گا میں، تم نے اگر میری بات نہ مانی۔ لوگوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، ابھی آپ ہمارے سردار ہو، جیسے تم کہو گے میں ویسا ہی کروں گا۔ سب لوگ اس کی بات مان گئے، اور انہوں نے پھر حتیٰ کہ تجویز اس کی اچھی تھی ان کے حوالے سے، لیکن انہوں نے درید بن سما کی بات نہیں مانی۔ اور پھر اس نے کچھ بندے بھیجے، کچھ جاسوس، کہ مسلمانوں کے حالات کا پتہ لگا کر آئے، لیکن جب وہ واپس آئے ایک ایک جوڑ ان کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ تو لوگوں نے کہا، بلکہ مالک نے پوچھا تمہاری تباہی، تمہیں یہ کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگے کہ ہمارا سامنا کچھ چتکبرے گھوڑوں پہ سوار لوگوں سے ہوا جو بڑے سفید تھے، بڑے گورے چٹے تھے، اور اس کے بعد ہماری یہ حالت ہو گئی۔ یعنی اللہ کے فرشتے تھے جنہوں نے ان کو روک لیا کہ آپ وسلم کے لشکر کی اطلاع نہ پہنچے ان کو۔ ادھر آپ وسلم نے حضرت ابو حضرت اسلمی ان کو حکم دیا بھیس بدل کے جائیں اور ان لوگوں کے اندر قیام کریں اور ان کی خبر لے کر آئیں۔ تو انہوں نے پھر ساری خبر آپ وسلم تک پہنچا دی۔ تو 6 شوال 8 سنہ ہجری کو آپ وسلم مکہ سے نکلے۔ آپ وسلم کو 19 دن ہو گئے تھے، آپ وسلم مکہ میں قیام فرما تھے، اور 12,000 کی فوج آپ وسلم کے ساتھ، 10,000 وہ جو مدینے سے آئے تھے مکہ فتح کرنے، اور 2,000 وہ لوگ جو نئے مسلمان تھے۔ آپ وسلم نے صفوان بن امیہ جو مسلمان ہو گئے تھے ان سے 100 زرہیں اور کچھ اور جنگی سامان جو ہے وہ ادھار لے لیا، اور عطاب بن اسید وہ جنہوں نے کہا تھا جی میرے باپ اچھا ہوا مر گیا ورنہ ان کو یہ اذان سننی پڑتی، پھر وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو ان کو آپ وسلم نے مکہ میں وہاں پر جو ہے وہ نگران مقرر کیا، گورنر مقرر کیا، اور آپ وسلم پھر 12,000 کا جو لشکر ہے اس کو لے کر جو ہے وہ نکلے۔ تو ایک سوار نے پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھا کہ وہ سارا لشکر ان کا جمع ہے، اور ان کے چوپائے بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، عورتیں بچے سب ہیں۔ اس نے آ کے آپ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ وسلم مسکرائے اور فرمایا یہ سب انشاءاللہ کل مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ رات آئی تو آپ وسلم نے حضرت انس بن مالک اور حضرت ابو مرثد غنوہ رضی اللہ عنہ انہوں نے آپ وسلم کی جو ہے وہ پہرے داری کا جو ہے وہ فرائض سر انجام دیے۔ اور پھر جب حنین کو جا رہے تھے راستے میں انہوں نے دیکھا ایک درخت ہے، اسے ذات الانواد کہا جاتا تھا، مشرکین اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے اس پر تاکہ کچھ برکت حاصل ہو جائے۔ تو وہاں سے جب گزرے تو فوجیوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی ذات الانواد بنا دیجیے تاکہ ہم بھی اس پر جو ہے اپنے ہتھیار لٹکا لیا کریں۔ فرمایا اللہ اکبر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے ویسی ہی بات کہی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی، اجعل لنا آلہا کما لہم آلہہ، کہ جیسے ان کے لیے معبود ہے، یہ بت کی پوجا کر رہے ہیں، ایسا کوئی معبود ہمارے لیے بھی بنا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طور طریقے ہیں، تم لوگ بھی یقیناً پہلوں کے طور طریقوں پہ چلو گے۔ اچھا جب لشکر کچھ آگے بڑھا تو صحابہ آپس میں جو ہے نا بات کرتے ہوئے ان کو یہ گمان ہوا کہ آج تو ہم بہت زیادہ ہیں، 12,000، آج ہم مغلوب نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ بات آپ وسلم کو بہت ناگوار گزری۔
اور اسلامی لشکر جو ہے وہ بڑھتا ہوا منگل اور بدھ کی درمیانی رات میں حنین پہنچا، چونکہ مسلمان 6 شوال کو مکہ سے نکلے تھے اور 10 شوال کو حنین میں پہنچے۔ مالک بن عوف نے کیا کیا کہ رات کے اندھیرے میں ہی گھاٹی کے اندر اپنے تیر انداز اتار دیے، ان کو مقرر کر دیا اور ان کو بالکل الرٹ رکھا ہوا تھا کہ جب صبح مسلمان بے خبری میں داخل ہو رہے ہوں تو ایک دم ان پہ حملہ کرنا ہے، پہلے تیروں کی برسات کرنی ہے، پھر ان پہ بھرپور حملہ کرنا ہے تاکہ ان کے قدم اکھڑ جائیں۔ اور وہی ہوا، مسلمان صبح کے وقت آپ وسلم کے ساتھ جو ہے وہاں سے نکلے، اور جیسے ہی حنین کی وادی میں قدم رکھا مسلمانوں نے تو بالکل وہ بے خبر تھے، انہوں نے بھرپور جو ہے تیروں کی برسات کر دی۔ بنو ثقیف اور بنو حوازن، بنو ثقیف اور بنو حوازن، ان کے جو تھے تیر انداز، پہلے انہوں نے تیر برسائے اور پھر بھرپور حملہ کیا، اس سے بھگدڑ مچ گئی، اور یہ جو اچانک حملہ تھا مسلمان سے سنبھل نہ سکے، اور پھر جس کا جہاں سینگ سمایا بھاگ نکلے۔ ابو سفیان بن حرب کہنے لگے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کہنے لگے یہ جو دوڑ لگی ہے یہ سمندر سے پہلے نہیں رکے گی۔ اور ایک اور شخص تھے جبلہ بن جنید، وہ کہنے لگے کہ دیکھو آج جو جادو ہے وہ باطل ہو گیا۔ خیر یہ تو تھا ان لوگوں کا حال جو نئے مسلمان تھے، لیکن جو بدر اور احد میں ثابت قدم رہ چکے تھے، خندق میں آپ وسلم کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے، ان کا بھی یہ حال تھا کہ ایک دم جب یہ حملہ ہوا ہے تو کوئی اس کو سہ نہیں سکا، لیکن آپ وسلم آگے بڑھ رہے۔ آپ وسلم سے صرف چند افراد جو آپ وسلم کے خاندان کے، ان میں حضرت عباس شامل تھے، اور آپ وسلم کے وہ دوسرے بھائی حضرت حارث، ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، جو ابھی جب آپ وسلم مکہ جو ہے فتح کرنے کے لیے لشکر لے کر آ رہے تھے تو مسلمان ہو کے پہنچے تھے وہاں پر، وہ آپ وسلم کے ساتھ، تو انہوں نے آپ وسلم کے خچر کی لگام جو ہے تھامی ہوئی ہے، اور حضرت عباس نے آپ وسلم کی جو ہے وہ ٹانگ کو، آپ وسلم کی ران کو، اس کو پکڑ رکھا، کیونکہ آپ وسلم ایڑ لگا رہے تھے اپنے خچر کو تاکہ وہ اور آگے بڑھے، اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ اس میں جو ہے وہ ذرا اتنا وہ آگے نہ بڑھ جائیں کہ دشمن کے بالکل قریب پہنچ جائیں۔ تو آپ وسلم فرما رہے تھے النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور پھر آپ وسلم نے بھی آواز لگائی، لوگو میری طرف آؤ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ وسلم نے عباس، چونکہ ان کی آواز بہت بلند تھی، ان کو کہا کہ آپ آواز لگائیں اور پکاریں۔ انہوں نے پھر آواز دی، درخت والو، بیت رضوان والو کہاں ہو؟ اور پھر وہ کہتے ہیں حضرت عباس کہ جیسے میری آواز ان تک پہنچی تو پھر وہ ایسے پلٹے ہیں جیسے ایک گائے اپنے بچوں پر مڑتی ہے، اور پھر جواب ان کا ہاں ہاں ہم آئے، اور جس آدمی کا اونٹ نہیں رک رہا تھا اس نے اونٹ سے چھلانگ لگا دی اور دوڑتا ہوا آپ وسلم کی طرف آ رہا تھا، اور اپنی جو ہے وہ اپنی تلوار اور ڈھال کو سنبھالے ہوئے، اور پھر جتنی سپیڈ سے، جتنی تیزی سے یہ منتشر ہوئے تھے اللہ کی رحمت سے، اسی طرح بھرپور طریقے سے اکٹھے ہوئے، پھر پکار لگی انصار کہاں ہو، مہاجرین تم کہاں ہو، اور پھر مختلف قبائل کے نام کی آوازیں، حتیٰ کہ بھرپور طریقے سے پھر آپ وسلم کے ساتھ لوگ جمع ہو گئے، آپ وسلم نے آگے بڑھ کر ان پر حملہ کیا، اور پھر ایک بھرپور جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور فرمایا کہ اب چولہا جو ہے وہ گرم ہوا ہے۔ آپ وسلم نے زمین سے ایک مٹھی میں مٹی لی، اس کو دشمن کی طرف پھینکا، اور فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ آپ وسلم نے یہی جو ہے نا معاملہ احد کے دن بھی کیا، اپنا بدر کے دن بھی کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر اس لشکر کو شکست دے دی تھی، اور یہی ہوا کہ اس دفعہ بھی جب آپ وسلم نے مٹی پھینکی، اب وہ ہزاروں کا لشکر، لیکن اللہ کی حکمت کہ اس مٹی کا کچھ نہ کچھ حصہ ہر شخص کی، دشمن کے ہر بندے کی آنکھ میں کچھ نہ کچھ ضرور پڑا، اور پھر اس کے بعد ان کی قوت جو ہے ٹوٹنے لگی، اور وہ جو بہت بھرپور حملے کے لیے تیار تھے اب وہ ان کا جوش جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوا، اور کچھ ہی دیر گزری تھی آپ وسلم کو مٹی کی وہ مٹھی کو پھینکے ہوئے کہ پھر ان کے قدم اکھڑنا شروع ہوئے، اور پھر ان کے 70 آدمی قتل ہو چکے تھے، اور پھر اپنی عورتوں، بچوں اور سب چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر وہ میدان سے بھاگ نکلے۔ لیکن قرآن مجید نے مسلمانوں کے اس دوڑنے کا جو ہے وہ ذکر کیا، اللہ اکبر، وَيَوْمَ حُنَيْن، اور حنین کا دن، اِذَا أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہیں اپنی کثرت بہت بھلی لگنے لگی، کہ بہت تمہیں اس پر ایک فخر تھا،
فلم تغن عنکم شیئا، تمہاری کثرت تمہارے کسی کام نہیں آئی، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اللہ نے پھر اپنی سکینت نازل فرمائی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مومنین پر، وانزل جنودا لم تروها، اور تمہاری مدد کے لیے وہ لشکر اللہ نے اتارے جن کو تم نے نہیں دیکھا، وعذب الذین کفروا، اور اللہ نے پھر کافروں کو سزا دی، وذالک جزاء الکافرین، اور کافرین کی یہی جزا ہے، یہی ان کا بدلہ ہے۔ خیر وہ جب لوگ بھاگے تو ان کا ایک کثر جو بڑا گروہ تھا اس نے جو ہے وہ طائف کا رخ کیا، تو اس کے پیچھا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو بھیجا، اور ایسے ہی ایک ان کی جماعت تھی وہ وادی نخلا کی طرف بھاگی، اس کا بھی پیچھا کیا مسلمانوں نے، اس میں درید بن سما جو ہے وہ جو بوڑھا تھا وہ پکڑا گیا، تو ربیہ بن رفیع رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر دیا، اور پھر وہ سارا مال غنیمت جو جمع کیا گیا تھا، اب ذرا تصور کریں وہ کتنا ہوگا، 6000 قیدی، عورتیں اور بچے ملا کے ان کی تعداد 6000، اور 24,000 اونٹ، 40,000 سے بھی زیادہ بکریاں، اور 4,000 اوقیہ، یعنی 1,60,000 درہم، تقریباً 600 کلو چاندی، سب کو آپ جمع کیا اور جعرانہ کے مقام پر اس کو جو ہے وہ رکھ دیا، اور مسعود بن عمر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اس مال غنیمت کی نگرانی کے لیے مقرر کیا، اور قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ بنت حارث، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا کرتی تھیں بچپن میں، وہ بھی ان قیدیوں میں شامل تھیں۔ انہوں نے صحابہ کو اپنا تعارف کرایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کو لایا گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شناخت کروائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت کے ذریعے ان کو پہچان لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت کی، ان کی توقیر فرمائی، اپنی چادر بچھا دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کو بٹھایا اور احسان کرتے ہوئے ان کو پھر جو ہے نا ان کی قوم کی طرف واپس کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب حضرت مسعود بن غفاری رضی اللہ عنہ کو مال غنیمت کی نگرانی پر مقرر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر طائف تشریف لے گئے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 1000 فوج کا دستہ آگے روانہ کر دیا، انہوں نے جا کر طائف کا محاصرہ کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پہنچے، راستے میں مالک بن عوف کا قلعہ تھا اس کو منہدم کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر جو طائف کے قلعے تھے ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کر لیا، اور یہ محاصرہ کافی دن رہا، بعض روایت میں آتا ہے کہ محاصرہ 18 یا 15 دن رہا، بعض میں 20 دن کی آتی ہے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ 40 دن تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ وہ اوپر سے تیر برساتے اور بہت شدید تیر اندازی کرتے، اور اس میں پھر 12 مسلمان شہید ہوئے، حتیٰ کہ مسلمانوں کو اپنا کیمپ جو ان کے قلعے کے بہت قریب تھا اس کو تھوڑا سا پیچھے لانا پڑ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنی کی نصب فرمائیں، اور بہت سے گولے جو ہے برسائے گئے، دیوار ٹوٹ گئی ان کے قلعے کی، شگاف پڑ گیا، مسلمان وہ دبابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیزیں ساری، جب خیبر فتح ہوا تھا نا تو تب یہ ہتھیار مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے تھے، تو دبابہ میں جو ہے وہ بالکل دیوار کے پاس پہنچ گئے کہ ان پر حملہ کریں، انہوں نے پھر گرم لوہے کے ٹکڑے اوپر سے پھینکے، اور اس کے اندر وہ دبابے میں آگ لگ گئی، اور مسلمانوں کو وہاں سے نکل کے مجبوراً آنا پڑا پیچھے۔ جب وہ دبابہ جس میں وہ کورڈ تھے، چھپے ہوئے تھے، باہر نکلے تو پھر ان پر تیروں کی برسات ہوئی، اس میں سے کچھ مسلمان پھر شہید ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے تحت حکم دیا مسلمانوں کو کہ ان کے جو انگوروں کے بیلے ہیں یہاں پر ان کو کاٹا جائے، تو مسلمانوں نے ذرا تھوڑا زیادہ ہی جو ہے وہ کاٹ دیا حصہ، انہوں نے پھر جو ہے نا قرابت داری کا واسطہ دیا، اللہ کا واسطہ دیا کہ آپ ہمارے ان باغات کو ایسے نہ اجاڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو روک دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ غلاموں میں سے جو بھی قلعے سے اتر کر مسلمانوں میں آ کے شامل ہو جائے گا اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ تو مشرکین کے 23 غلام جو ہیں وہ اتر کر آ کر مسلمانوں میں شامل ہو گئے، انہی میں ایک صحابی تھے جو چرخی کے ذریعے جو ہے وہ نیچے اترے، تو چرخی کو عربی میں بکرا کہا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے ان کی کنیت جو ہے ابو بکرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پڑ گئی۔
تو ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا اور ایک ایک مسلمان کے ساتھ ان کو اٹیچ کر دیا تاکہ ان کے ساتھ وہ جو ہے نا وہ سامان ان کو جو ہے نا جنگ کا فراہم کیا جائے اور مسلمانوں کی قوت کا باعث بنے۔ محاصرہ جیسے میں نے پہلے بتایا کافی طویل ہو چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نوفل بن معاویہ دہلی رضی اللہ عنہ سے مشورہ طلب کیا۔ انہوں نے کہا کہ لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے، اگر آپ یہاں بیٹھے رہیں گے تو اس کو پکڑ لیں گے، لیکن آپ اس کو چھوڑ کے واپس جاتے ہیں تو ان کا یہ حال ہے کہ یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو کہا کہ اعلان کرو کل ہم واپس جائیں گے۔ جب یہ اعلان ہوا تو صحابہ نے کہا ہیں ہم طائف فتح کیے بغیر واپس جائیں گے؟ تو آپ فرمایا ٹھیک ہے انشاءاللہ کل ہم حملہ کریں گے جا کر۔ اگلے دن مسلمانوں نے ایک حملہ کیا، بھرپور حملہ تھا، لیکن چونکہ سچویشن ایسی تھی، پہاڑی علاقہ ہے، وہ بلند مقام پہ تھے، تو کافی تیر برسائے گئے، کچھ مسلمان پھر جو ہے ان کو نقصان اٹھانا پڑا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ہم واپس جائیں گے، تو سب پھر چپ رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسکرا رہے تھے ان مسلمانوں کی حالت دیکھ کر۔ سب تیار ہو گئے۔ آپ فرمایا کہ جب روانہ ہونے لگے مسلمان، آپ فرمایا کہ یوں کہو آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، ہم پلٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت گزار ہیں اور اپنے رب کی حمد کرتے ہیں۔ اور پھر صحابہ نے کہا کہ آپ بنو ثقیف پر بد دعا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں لے آ۔ اللہ اکبر، یہ کیا لوگ تھے، اللہ اکبر۔ یہ دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں طائف والے، اور نبی رحمت دوسری مرتبہ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ وہ جو پہلے آئے تھے تب بھی کہا تھا اللہ مجھے امید ہے ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مجھے پہچانیں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے۔ اب پھر صحابہ نے کہا آسمائے اللہ ان کو ہدایت دے اور انہیں لے آ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آ گئے۔ جیرانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ اب ہر بندے کی نظر مال غنیمت پر کہ کب تقسیم ہو، ظاہر ہے سب کو اندازہ تھا جب تقسیم ہوگا تو بڑا مال آئے گا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دن انتظار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ بنو ثقیف والے، حوازن والے اگر یہ آ جاتے ہیں، مسلمان ہو جائیں، تائب ہو جائیں، تو ان کا سارا ساز و سامان ان کو واپس کر دیا جائے، مگر انہوں نے بہت تاخیر کی۔ جب کافی دن گزر گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم جو ہے، مال غنیمت کی تقسیم اس کو شروع فرمایا۔ تو جو مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کو جوڑنے کے لیے بڑے بڑے انعام دیے۔ جناب ابو سفیان ان کو 40 اوقیہ یعنی تقریباً 6 کلو کے قریب چاندی اور 100 اونٹ عطا کر دیے۔ ان کا میرا بیٹا یزید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اتنا ہی دے دیا۔ ابو سفیان کہنے لگے میرا بیٹا معاویہ، ان کو بھی اتنا ہی دے دیا، یعنی 18 کلو چاندی اور 300 اونٹ وہ دے دیا جناب ابو سفیان کو۔ حکیم بن حزام کو 100 اونٹ دیے، وہ کہنے لگے مجھے اور دے دیں 100، اب 100 اور ان کو عطا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ صفوان بن امیہ، اس سے کچھ سامان بھی لیا تھا، وہ بھی واپس کیا اور 100 اونٹ اس کو دیے، پھر 100 دے دیے، پھر 300 اونٹ صفوان بن امیہ کو دے دیے، اور حارث بن کلدہ ان کو بھی 100 اونٹ دے دیے۔ پھر اور بہت سارے قریشی سردار، کسی کو 50 اونٹ، کسی کو 100 کسی کو 40، حتیٰ کہ لوگ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے بے دریغ خرچ کرتے ہیں، ان کو فقر کا اندیشہ ہی نہیں ہے۔ تو جو بدو تھے، جو نئے نئے کچھ قبائل سے مسلمان ہوئے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چڑھتے گئے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر جو ہے وہ ایک درخت میں جب پھنس گئی، الجھ گئی، آسمایا کہ میری چادر چھوڑ دو، اللہ کی قسم اگر میرے پاس تہامہ کے اون درختوں کے برابر بھی چوپائے ہوں، جتنے تہامہ کے جنگلات میں درخت ہیں اتنے بھی چوپائے ہوں، میں انہیں بھی تمہارے اندر تقسیم کر دوں گا، اور پھر تم مجھے اس میں بخیل نہیں پاؤ گے، نہ بزدل نہ جھوٹا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ کی کوہان سے کچھ بال لیے، اس کو بلند کیا اور فرمایا اللہ کی قسم لوگو میرے لیے تمہارے مال فیع میں سے کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ اتنا بال بھی نہیں، صرف خمس ہے، اور خمس بھی تم پر ہی لوٹا دیا جاتا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح یہ جو سارے لوگوں میں بڑے بڑے انعامات اور ان سب کو نوازا، اور پھر ہنستے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ مال غنیمت جو بچ گیا ہے اس کا حساب کرو، اور پھر ترتیب کے مطابق تمام مجاہدین جو اس جنگ میں شامل تھے ان میں تقسیم کر دو۔ تو پھر یہ ہوا کہ ہر فوجی کے حصے میں 4 اونٹ آئے، 40 بکریاں آئیں،
اور جو شہسوار تھا، ظاہر گھوڑے کا ڈبل حصہ ہوتا ہے، تو ان کو 12 اونٹ اور 120 بکریاں ملیں۔ اب یہ تقسیم جو تھی اس کے اندر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت پوشیدہ تھی، شروع میں نا لوگ نہیں سمجھ سکے، خاص طور پر انصار۔ اور انصار تو وہ ہیں جن کا سینہ ہمیشہ دشمن کے سامنے جو ہے ان کے نیزوں اور تیروں کا نشانے پہ رہا۔ آج یہ اتنا زیادہ مال آیا اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ تقسیم کن میں ہو رہا ہے، وہ جن کے خلاف ہم نے جنگیں لڑی ہوئی ہیں، جو ابھی کل کہتے ہیں نا، مطلب جمعہ 8 دن ہوئے جن کو مسلمان ہوئے، تو دل میں نا ان کے بات آ گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ایک حکمت، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بصیرت عطا کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے تحت سارا کچھ کر رہے تھے، لیکن صحابہ ہر انسان ہی ہے نا، اگرچہ انہوں نے بہت قربانیاں دی تھیں، انصار نے بالخصوص، لیکن دل میں بات آ گئی ان کے، اور وہ سوچنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگ تو ہم نے کی، لیکن یہ جو بھاگنے والے تھے ان کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں اور ہم خالی ہاتھ ہیں۔ حتیٰ کہ کہنے والے نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کی قسم لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے جا ملے ہیں۔ تو جب یہ سارے معاملات ہوئے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کے سردار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس حاصل شدہ مال فے میں جو کچھ کیا ہے، اس پر انصار اپنے دل میں نا بڑا ان کو غم ہے اور پریشانی ہے۔ آپ نے اپنی قوم میں تقسیم فرما دیا سارا مال، قبائل عرب کو بڑے بڑے عطیے دیے، لیکن انصار کو کچھ نہ دیا۔ فرمایا سعد، اس تقسیم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی تو اپنی قوم ہی کا ایک فرد ہوں۔ میں ٹھیک ہے، پھر جاؤ اپنے تمام انصار جو ہیں ان کو فلانی گھاٹی میں جمع کرو۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام انصار کو اس گھاٹی میں جمع کیا۔ کچھ مہاجرین آگے ان کو آنے دیا، اس کے بعد کچھ اور لوگوں نے آنا چاہا تو سعد بن عبادہ نے ان کو واپس کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر گزارش کی کہ انصار آپ کے لیے جمع ہیں، آپ تشریف لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا انصار کے لوگوں، تمہاری یہ کیا چیمہ گوئیاں ہیں جو میرے علم میں آئی ہیں، اور یہ کیا ناراضگی ہے جو جی ہی جی میں دل میں تم نے مجھ سے محسوس کی ہے؟ کہ ایسا نہیں میں تمہارے پاس اس حال میں آیا تم گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، محتاج تھے تم، اللہ نے تمہیں غنی بنا دیا، تم باہم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا بڑا فضل اور کرم ہے۔ آپ فرمایا انصار کے لوگوں مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انصار نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھلا آپ کو کیا جواب دیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل اور کرم ہے۔ آپ فرمایا اللہ کی قسم، اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو اور تم سچ ہی کہو گے، تمہاری بات سچ ہی مانی جائے گی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے پاس اس حال میں آئے، آپ کو لوگوں نے جھٹلا دیا تھا، ہم نے آپ کی تصدیق کی، آپ کو لوگوں نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، ہم نے آپ کی مدد کی، آپ کو دھتکارا گیا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ محتاج تھے، ہم نے آپ کی غمخواری کی۔ اے انصار کے لوگوں، تم اپنے دل میں دنیا کی اس عارضی دولت کے لیے ناراض ہو گئے جس کے ذریعے میں نے لوگوں کے دلوں کو جوڑا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا۔ اے انصار، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ لوگ اونٹ بکریاں لے جائیں اور تم رسول اللہ کو لے کر اپنے گھروں میں واپس لوٹو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہجرت نہ ہوتی میں بھی انصار ہی کا ایک فرد ہوتا۔ اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں، انصار دوسرے راستے پر چلیں، تو میں بھی انصار کی راہ پر چلوں گا۔ اور پھر اس نے فرمایا اے اللہ رحم فرما انصار پر، ان کے بیٹوں پر، ان کے بیٹوں کے بیٹوں پر رحم فرما۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ خطاب سنا، صحابہ اکرام رو رہے تھے، ان کی داڑیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے رضینا رضینا، ہم راضی ہم راضی،
اس چیز پر کہ ہمارے حصے اور نصیب میں آپ سلم آئے اور ہم ان کو لے کر اپنے گھروں کو لوٹیں تو ہم اس پر راضی ہیں۔ پھر وہ چلے گئے اور ان کو سمجھ آ گئی کہ آپ سلم نے یہ جو معاملہ فرمایا تھا اس کی کیا حکمت تھی۔ اور پھر کچھ ہی دنوں بعد حوازن کا وفد جو ہے مسلمان ہو کر آپ سلم کے پاس آ گیا۔ 14 افراد تھے، سربراہ ان کا زہیر بن سرد تھا۔ آپ سلم کے پاس آئے اور آپ سلم کے رضائی چچا ابو برقان ابو کبشہ کے بھائی وہ بھی ساتھ تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، آپ سے گزارش ہے ہمارا مال، ہمارے بیوی بچے، اہل و عیال ہمیں دے دیا جائے۔ آپ فرمایا مجھے سچ بات سب سے زیادہ پسند ہے، اس لیے بتاؤ تمہیں اپنے بال بچے زیادہ محبوب ہیں یا مال؟ وہ کہنے لگے ہمارے نزدیک خاندانی شرف کے برابر کوئی چیز نہیں۔ آپ فرمایا جب ظہر کی نماز پڑھ لوں تو اٹھ کر لوگوں سے کہنا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کی جانب سفارشی بناتے ہیں اور مومنین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سفارشی بناتے ہیں، آپ ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیں۔ نماز کے بعد انہوں نے ایسے ہی اعلان کیا۔ آپ فرمایا جہاں تک اس حصے کا تعلق ہے جو میرا ہے اور بنی عبد المطلب کا ہے وہ تمہارا ہے، یعنی تمہیں ہم نے واپس کیا۔ اس کے بعد انصار کھڑے ہوئے، ان کا جو ہمارا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو مہاجرین نے کہا جو ہمارا ہے۔ پھر تمام قبیلوں نے اعلان کیا، لیکن اقرا بن حابس وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے جو میرا اور بنو تمیم کا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کا نہیں ہے۔ عینہ بن حسن نے بھی یہ کہا کہ جو بنو فزارہ کا ہے اور میرا ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر عباس بن مرداس وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا، کہنے لگے جو میرا اور بنو سلیم کا ہے وہ بھی آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو بنو سلیم نے کہا کہ نہیں نہیں، جو ہمارا ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو پھر اس نے جو ہے نا عباس بن مرداس نے کہا لوگوں سے کہ تم نے توہین کی میری، کہ تم نے میری بات نہیں مانی۔ خیر ان کا نہیں جی ہم نہ۔ تو پھر آہستہ آہستہ جو لوگ ابھی انکاری بھی تھے سارے راضی ہو گئے۔ آسمایا دیکھو جو خوشی سے واپس کرتا ہے غلام ٹھیک ہے، ورنہ کسی کو اس میں کوئی کراہت بھی ہے تو ان کے غلام تو ہر صورت واپس کر دے۔ آئندہ جیسے ہی اللہ تعالی ہمیں مال فہ نصیب کرے گا ایک کے بدلے 6 غلام دیے جائیں گے۔ لیکن اللہ نے توفیق دی، سب کو پھر سب بخوشی مان گئے، سب نے غلام واپس کر دیے۔ عینہ بن حسن نے ایک بوڑھی خاتون کو روک لیا تھا کہ نہیں جی میں نہیں واپس کروں گا، پھر اللہ نے ان کو بھی توفیق دی، انہوں نے بھی اس خاتون کو واپس کر دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک قیدی کو ایک ایک قبطی چادر جو ہے عطا کی، چونکہ جب یہ آئے تھے نا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قیدی عورتوں میں آپ کی رضائی پھوپھیاں ہیں، آپ کی رضائی خالائیں ہیں، ان کی اولادیں ہیں، تو آپ ہم پر فضل کریں، ہم پر رحم فرمائیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری بات سمجھائی، اور اس طرح ان کے سارے قیدی واپس کر دیے گئے۔ اور جیرانہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر احرام باندھا عمرے کے لیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ تشریف لائے، عمرہ ادا کیا، اور پھر حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ ان کو مکے کا والی اور گورنر بنایا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 24 ذوالقعدہ 8 جو ہے سن ہجری کو مدینہ واپس پہنچے، 10 رمضان کو نکلے تھے، اور یہ سارا معاملہ طے کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 24 ذوالقعدہ کو واپس مدینہ منورہ پہنچے، اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کر دیا تھا، اور طائف اور حوازن یہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ اس کے بعد پھر بہت سارے وفود ہیں جو مدینے آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، تو انشاءاللہ اس کی تفصیل اللہ کی رحمت سے اگلے لیکچر میں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔